اللهم صل على سيدنا وشفيعنا مولانا محمد وبارك وسلم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام في ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم بزرگوں اور دوستو، یہ انتہائی خوشی و مسرت کا موقع ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ عطا کیا، اور 30 روزوں کے طفیل میں اور رات کے اندر تراویح کی طفیل میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی عبادت سے خوش ہو کر آج عید کا دن عطا فرمایا گئے. یہ وہ دن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بندوں سے انتہائی خوش ہوتے ہیں. فرشتوں کی جماعت راستوں پر کھڑے ہوتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں، لوگوں سے مصافحہ کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو اس بات کے لیے مقرر کیا گئے کہ جب میرے بندے آمین کہیں، آج کے دن جب وہ دعا کہیں تو تم ان کی دعاؤں پر آمین کہنا. اللہ تبارک و تعالی اس قدر خوش ہوتے ہیں کہ فرشتوں کو گواہ بنا کر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں تم گواہ رہنا. اے فرشتوں ذرا بتاؤ اس مزدور کی مزدوری کیا گئے کہ جو اپنا کام پورا کر دے. فرشتے عرض کرتے ہیں اے اللہ تبارک و تعالی اس مزدور کی مزدوری یہی ہے کہ اس کو پورا بدلہ دیا جائے. تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اے فرشتوں تم گواہ رہنا، میں نے اپنے بندوں کو اور اپنی بندیوں کو روزوں کے بدلے ان کو معاف کر دیا. آج ان کے لیے جو بھی مجھ سے سوال کریں گے، جو بھی مجھ سے مانگیں گے، دنیا اگر مغفرت طلب کریں گے تو میں ان کی مغفرت طلب کروں گا، اور دنیا کے بارے میں سوال کریں گے تو ان کے مصلحت پر پیش نظر چھوڑ دوں گا. تو آج کا دن یہ انتہائی بابرکت ہے، انتہائی اہم دن ہے. آج کا دن یہ لینے کا دن ہے جب ہم عید کی نماز پڑھیں گے اور اس کے بعد اللہ کے سامنے اللہ کے بارگاہ کے اندر ہاتھ کو اٹھائیں گے تو وہ گھڑی قبولیت کی گھڑی ہوگی. ہم اللہ کے سامنے روئیں گے، اپنے آنسوؤں کو گرائیں گے اور اپنی حاجات کو جب مانگیں گے تو اس وقت فرشتے آمین کہیں گے. لہذا اس گھڑی کے اندر دعا کی قبولیت کے اندر کوئی شک نہیں. لیکن عید جو گئے در حقیقت ان لوگوں کے لیے گئے جنہوں نے رمضان المبارک کے مہینے کی قدردانی کی ہے. رمضان المبارک کے اندر روزوں کو رکھا گئے اور رات کے اندر تراویح کو پڑھا گئے، قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کی گئے، ذکر و اذکار کے اندر مشغول رہیں گے. کیونکہ عید کا دن یہ 30 روزوں کے طفیل میں اللہ تبارک و تعالی بندوں کے عبادت سے خوش ہو کر یہ مہمانی کا دن عطا فرمایا گئے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جب مدینۃ المنورہ تشریف لائے تو کیا دیکھتے گئے کہ 2 دن وہ کھیل کیا کرتے تھے، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 دن جو گئے، ان 2 دن تمہارے خوشی کے دن ہے، ایک عید الفطر کا دن اور ایک عید الاضحیٰ کا دن۔ تو آج کا دن جو گئے یہ ان لوگوں کے لیے خوشی کا دن ہے جنہوں نے پابندی سے رمضان المبارک کے روزوں کو رکھا گئے۔ اور رمضان کا یہ پیغام کیا گئے، اللہ تبارک و تعالی قرآن کے اندر فرماتا گئے روزے کا مقصد کیا گئے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ پہلی امتوں پر روزے فرض تھے۔ روزے کا مقصد کیا گئے، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو بھوکا کیوں رکھنا چاہتا گئے، اس کی کیا وجہ گئے۔ اللہ فرماتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پرہیزگاری پیدا ہو جائے۔ تو اس آیت کریمہ سے ہمیں معلوم ہوا کہ روزے کا مقصد ہے تقوی اور پرہیزگاری۔ تقوی اور پرہیزگاری کہتے کسے گئے؟ تقوی یہ عربی زبان کا لفظ گئے، تقوقا یقی وقایتن، اس کے معنی گئے بچانا، ڈرنا۔ تقوی کہتے گئے کہ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنا، اللہ کا خوف ہونا، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا گئے ان چیزوں کو کرنا، اور جن چیزوں سے منع کیا گئے، جن چیزوں سے رکنے کا حکم دیا گئے، ان چیزوں سے اگر ہم رک جا رہے ہیں تو تقوی ہماری زندگی کے اندر حاصل ہے۔ تو رمضان کا مقصد کیا گئے، روزے کا مقصد گئے تقوی پرہیزگاری۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلسل 1 مہینے روزہ فرض کیا، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 1 مہینے کے اندر انسان کی عادت تبدیل ہو سکتی ہے۔ 1 مہینے انسان اپنے آپ کے اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لا سکتا ہے۔ تو رمضان المبارک کے اندر جس طرح ہم برائی سے دور رہتے ہیں، اپنی زبان کو غلط استعمال نہیں کرتے، اپنے ہاتھ کو غلط استعمال نہیں کرتے، تمام برائیوں سے دور رہتے ہیں، غیبت سے، چغلی سے، اور اسی طرح کسی کو تکلیف دینے سے، کسی کو گالی دینے سے، ان تمام چیزوں سے ہم دور رہتے ہیں۔ تو رمضان کا مقصد یہی ہے کہ رمضان المبارک کے بعد بھی جو 11 مہینے سال کے اندر آ رہے ہیں، ان مہینوں کے اندر بھی ہم اگر اپنی زندگی کے اندر جو زندگی، جو صفت اور جو حالت ہماری رمضان المبارک کے اندر تھی، اگر 11 مہینے جو رمضان کے علاوہ ہیں ان مہینوں کے اندر بھی ہماری حالت وہی باقی رہی جو رمضان کے اندر باقی تھی، تو ہم روزے کے مقصد کے اندر کامیاب ہوئے۔ اللہ نے روزے کو اسی لیے فرض کیا گئے تاکہ انسان برائیوں سے دور رہے۔ تو رمضان کا مقصد یہی ہے، رمضان کا مقصد ہمیں تبھی، روزے کا مقصد تبھی حاصل ہوگا جب ہم رمضان کے بعد بھی برائیوں سے دور رہیں، ہم اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے اپنے کسی مسلمان بھائی کو تکلیف نہ دیں، ہم کسی کے مال کو ناجائز طریقے پر نہ کھائیں۔ اور جس طرح ہم نے رمضان المبارک کے اندر نمازوں کا اہتمام کیا، نمازوں کی پابندی کی ہے، رمضان المبارک کے بعد بھی نمازوں کا اہتمام کریں، کیونکہ نماز ہی وہ عبادت ہے کہ اس کے بنا اللہ کے قرب کو حاصل نہیں کیا جا سکتا، اللہ کی نزدیکی کو حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ نماز پڑھنے سے صرف آخرت کے اندر ہی بھلائی نہیں، بلکہ نماز پڑھنے سے ہمارے دنیاوی مسائل بھی حل ہوتے ہیں۔ جب ہم نماز پڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ کو پھیلائیں گے
اور صبح سویرے اٹھ کر جب ہم اللہ سے مانگ کر جائیں گے کہ اے اللہ ہمارے کاروبار کے اندر برکت عطا فرما، ہمارے روزی کے اندر برکت عطا فرما، تو یقین جانیے اللہ آپ کو محروم نہیں کرے گا۔ آج ہمارے کاروبار کے اندر بے برکتی، ہمارے کمائی کے اندر بے برکتی اسی وجہ سے گئے کہ ہم دیر تک سو کر اٹھتے گئے اور پھر ہم اپنے کاروبار کو اللہ کے نام سے نہیں شروع کرتے۔ جب ہم اپنے کاروبار کو اللہ کے نام سے شروع کریں گے، نماز پڑھ کے شروع کریں گے، اللہ کے بارگاہ کے اندر دعا کر کے شروع کریں گے، قرآن کریم کی تلاوت کر کے شروع کریں گے، تو یاد رکھیں اس منبر پر میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں آپ اس پر عمل کریں، یقین جانیں آپ کے کاروبار کے اندر برکت ہوگی۔ تو رمضان کا مقصد یہی گئے، رمضان کا پیغام یہ گئے کہ جس طرح ہم رمضان المبارک کے اندر نمازوں کا اہتمام کر رہے تھے، رمضان کے بعد بھی ہم نمازوں کی پابندی کریں۔ اور سب سے بڑی نیکی یہی ہے کہ ہم اپنے دل کی حفاظت کریں، اپنے دل کے اندر ہم اپنے دل کو بغض سے، کینہ سے، فساد اور حسد سے محفوظ رکھیں، اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے ہم کسی مسلمان کو تکلیف نہ دیں، اور اسی طرح اللہ کی جو بھی مخلوق ہیں ان کے ساتھ ہم اچھائی کا معاملہ کریں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ اس روئے زمین پر، اس دھرتی پر جو لوگ بھی بستے گئے، ان کا مذہب کچھ بھی ہو، وہ ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، بودھ ہو، جین ہو، ان کا مذہب کچھ بھی ہو، ان کے ساتھ تم رحم کا معاملہ کرو۔ اگر تم زمین والوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرو گے، اچھائی کا معاملہ کرو گے، تو اس کے بدلے میں تمہیں کیا نصیب ہوگا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یرحمکم من فی السماء، وہ ذات جس کی حکومت آسمانوں کے اندر گئے، یعنی اللہ تبارک و تعالی تم پر رحم کا معاملہ کرے گا۔ اگر ہم دنیا والوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ کرے گا۔ اس وجہ سے آج ضرورت اس بات کی ہے ہم اسلام کی تعلیمات پر خود عمل پیرا ہوں اور اسلام کی تعلیمات کو عام کریں۔ آج ہمارے غیر مسلم بھائی غلط فہمی کا شکار اسی وجہ سے گئے کہ ہم نے ان کے سامنے اسلام کی جو صحیح تصویر گئے ہم نے ان کو پیش نہیں کیا۔ آج غیر مسلم بھائی ہمارے کالے کرتوت کو دیکھتے گئے، اسلام کی تعلیم کچھ گئے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو کچھ گئے، اور ہم ایک غلط تصویر پیش کرتے گئے۔ اس وجہ سے غیروں کے ذہن و دماغ کے اندر ہمارے لیے غلط فہمی کا وہ شکار ہیں۔ اس لیے ہمیں جو گئے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلام کی جو صحیح تصویر گئے اس کو پیش کریں۔ یاد رکھیں جس دن ہم اسلام کی صحیح تصویر کو پیش کریں گے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات گئے ان تعلیمات کو عام کریں گے، تو یاد رکھیں غیر مسلم بھائی ہمارے کل بھی گلے لگانے کو تیار تھے اور آج بھی غیر مسلم بھائی گلے لگانے کو تیار ہیں۔ تو کمی جو گئے وہ ہماری طرف سے گئے کہ ہم نے اسلام کی صحیح تصویر جو گئے ہم نے غیروں کے سامنے پیش نہیں کیا گئے۔ اس وجہ سے آج ضرورت اس بات کی ہے، اور ملک کی بقا اور حفاظت جو حالات چل رہے ہیں انتہائی سنگین حالات چل رہے ہیں، ایسے وقت کے اندر ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ملک کی حفاظت کے لیے آپسی بھائی چارے کو فروغ دے، آپس میں جو ملک کے اندر جو
तमाम बरादरान वतन हैं, उनके साथ हम मिलकर कांधे से कांधा मिलाकर चलें, तभी इस मुल्क की हिफाजत होगी। ये मुल्क तभी तरक्की करेगा जब इस मुल्क के तमाम बाशिंदे खुशहाल रहेंगे, और ये तभी मुमकिन होगा जब हम क्योंकि मुल्क की अक्सरियत जो गए, हिंदू भाइयों के अंदर भी अक्सरियत जो गए, वो आपसी भाईचारे को चाहते गए। वो मुट्ठी भर के लोग हैं जो आपस में नफरत फैलाने वाले लोग जो गए, ये मुट्ठी भर के लोग हैं। तो हम सब की ये जिम्मेदारी बनती गए कि हम प्यार और मोहब्बत को आम करें। जब हम प्यार और मोहब्बत को आम करेंगे, आपस में गैर मुस्लिम भाई जो गए उनके भी दुख दर्द के अंदर शरीक हों। और आज की ये जो घड़ी है, ये इंतहाई कबूलियत की घड़ी है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ईद के दिन फरिश्ते जो गए रास्तों के अंदर खड़े हो जाते गए और मुसाफहा करते गए, और अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से खिताब करके फरमाता गए कि ऐ फरिश्तों, उस मजदूर की मजदूरी क्या गए जिसने अपनी मजदूरी को पूरा किया। तो फरिश्ते कहते हैं कि ऐ अल्लाह तबारक व तआला, जिस मजदूर ने अपनी मजदूरी को पूरा अंजाम दिया उसका अजर तो यही है कि उसको पूरा बदला दिया जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को गवाह बनाकर ये कहता है कि ऐ फरिश्तों, गवाह रहना, मेरे बंदों ने, मेरी बंदियों ने 30 रोजे रखे, उसके बदले में उनकी मगफिरत कर रहा हूं। और आज जो कुछ भी वो मांगेंगे, आखिरत के बारे में जो कुछ मांगेंगे मैं उनको अता करूंगा, और दुनिया के बारे में जो सवाल करेंगे मैं उनके मसलहत पर पेश नज़र रखूंगा। तो आज की जो घड़ी है ये कबूलियत की घड़ी है, अल्लाह से मांगने की घड़ी है। तो नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह तबारक व तआला की तरफ खूब मुतवज्जे होकर दुआ करें। मुल्क की तरक्की, आपसी भाईचारे और पूरे आलम इस्लाम ने अमन शांति, मुल्क के अंदर अमन शांति की दुआ करें। और अब वक्त हो गया है, इसलिए अब नमाज का वक्त सुन लें, उसके बाद नमाज